مگر سال 2022 کا جیسے ہی آغاز ہوا ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف نیا کون ہو سکتا ہے یا اس کی تقرری کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے نا، یہ کون ہو سکتا ہے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. عمران خان صاحب ویسے تو پیٹ کے ہلکے ہیں، بات کوئی چھپاتے نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو ظاہر ہے وہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ کس کو مقرر کریں گے. میں اس کی جو مختصر تاریخ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے، 5 جو سینئر جنرل ہیں وہ سمری بنا کے بھیج دی جاتی ہے سیکٹری ڈیفنس کو. سیکٹری ڈیفنس کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان میں، وہ ڈاکیہ ہے. یعنی ویسے تو وہ سیکٹری ڈیفنس ہے، اس کی ادروائز تو بہت اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن تقرر میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. انڈیا میں سویلین ہوتا ہے، یہاں فوجی ہوتا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی سے لگتا ہے. وہ سمری بنا کے تو پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دیتا ہے. اب 5 جو سینئر جنرل ہیں وہ سب کو پتہ ہے کون ہے، نام لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس سے خام خواہ اسپیکولیشن کا دروازہ کھلتا ہے. 5 نمبر پہ ہیں جنرل فیض حمید، جن کا بہت چرچا ہو رہا ہے کہ بنائے جا سکتے ہیں. اب وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے. جنرل صاحب کے بارے میں پہلے تو مختلف ادھر ادھر سے ہم سرگوشیاں سنتے رہے، افواہیں سنتے رہے، لیکن تازہ ترین یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا. ٹھیک. اب وہ جب 5 آدمیوں کی سمری چلی جائے گی تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو وزیر اعظم تو 1 سال پہلے سوچنا شروع کر دیتا ہے کس کو بنانا ہے، کیا سوٹ کرتا ہے. دیکھیں انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تھی نا، اور پھر یہ بھی سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا کہ بھائی رولز کا مسئلہ ہے، تو رولز میں ترمیم کا ہو گئی، اور ترمیم میں سبھی نے نہایت خوش دلی سے حمایت کر دی. بلکہ مطلب کوئی ایک آدمی نے اختلاف نہیں کیا، صرف اپنا نثار چیمن صاحب نے اختلاف کیا، وہ بھی دبے لہجے میں. ٹھیک ہے کہ بتائیں تو صحیح تفصیل. خواجہ اعظم نے کہا جی حکم آیا لندن سے، ہیں تو حکم کے بندے ہیں نا سارے، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے نون لیگ کے ہوں. اچھا آپ دیکھیے، میں آپ کو 2 منظر بتاتا ہوں، 3 آرمی چیفز کی تقرری کا جو اتفاق سے، یا تو مجھے براہ راست میں موجود تھا بعض مواقع پر، اتفاق سے 2 موقع پر تو میں موجود تھا، اور ایک موقع پر بہت ہی ایک میرا قابل اعتماد دوست، بلکہ رشتہ دار، دوست بھی رشتہ دار بھی، وہ غلام اسحاق خان کے بہت قریب تھا، تو وہ ساری روداد اس نے مجھے بتائی. ٹھیک. جنرل اسلم بیگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ مئی نہیں گزرنے دوں گا، جون نہیں گزرنے دوں گا. مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نہ بلایا تو میں ٹربل کریٹ کروں گا. غلام اسحاق خان بہت دانا آدمی تھے، وہ انہیں بلاتے تھے، انہیں چائے پلاتے تھے. ویسے تو وہ ایک چھوٹی گلاب جامن اور ایک چھوٹے سموسے کے سوا کوئی چیز کبھی آفر نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو بڑی اچھی چائے پلاتے تھے اور ان سے بڑی محبت بھری گفتگو کرتے تھے، اور یہ کہتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ فکر مندی مجھے نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہوگا. اچھا. اور ٹھنڈا کر کے بھیج دیتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نفسیاتی دباؤ بڑھ رہا ہے تو 4-5 مہینے پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا جنرل آصف جنجوعہ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا. نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے میری مرضی کا بنے گا، انہوں نے کہا یہ ہے دستور، اس میں لکھا ہوا صدر بنائے گا. اس وقت تک صدر کا اختیار تھا اور میں اس کا فیصلہ کروں گا. صاحب انہوں نے جواب دے دیا. وہ تو بہت اسرٹ کرنے والے آدمی تھے، اور دباؤ وہ قبول نہیں کرتے تھے. جب کسی چیز کے بارے میں کلیئرٹی ہو تو دباؤ نہیں وہ قبول. وہ تو جنرل ضیاء الحق کو کہہ دیتے تھے بعض چیزیں، جب سے وہ سینٹ کے چیئرمین تھے اور ایٹمی پروگرام کی بلی کمیٹی میں تھے اور فارن ریلیشنز کے معاملے میں، تو ضیاء الحق سے بھی ڈس ایگری کر لیتے تھے، طریقے سے کرتے تھے، شائستہ آدمی تھے. اور سول سروس میں کسی شخص نے کبھی اتنا بھرپور کردار ادا نہیں کیا جتنا ان کے. باریکیاں بہت سمجھتے تھے، یادداشت بہت اچھی تھی، اور ٹیکٹفل بہت تھے، اور کنٹروورسی میں پڑھتے نہیں تھے، اور زبان اپنی بند رکھتے تھے. میری ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. خیر جب اعلان ہو گیا تو عجیب بات یہ ہے کہ اس دن میں موجود تھا جس دن یہ اعلان ہوا، جہاں جنرل اسلم بیگ، جنرل آصف جنجوعہ اور تمام لیفٹیننٹ جنرل موجود تھے کہ الخالد ٹینک لانچ ہونے والا تھا. اور وہاں یہ اعلان ہوا. تو جرنلسٹ 5-6 موجود تھے، 7 ہوں گے 8 ہوں گے، میں بھی موجود تھا. جنرل جب اعلان ہو چکا تھا تو اسلم بیگ ڈپریس تھے،
اور انہوں نے ایک عجیب فکرہ کہا. میں تو کسی اخبار میں نہیں تھا, یعنی مضامین وغیرہ لکھتا تھا اس زمانے میں, کچھ عرصہ میں کتاب لکھی تھی اور چھٹیاں منا رہا تھا. ایک اخبار نویس کے سوا کوئی اس فکرے کا مفہوم نہیں سمجھ سکا. آؤٹ آف کنٹیکسٹ انہوں نے کہا ایک فکرہ کا, آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. اس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں تھا, ٹینک کی لانچنگ سے تعلق ہے نہ موضوع سے تعلق. اچھا. اس کے بعد چائے تھی, تو تمام لیفٹیننٹ جنرلز حضرات جنرل آصف جنجوعہ کے ارد گرد موجود تھے, جنرل اسلم بیگ کے گرد کوئی موجود ہی نہیں تھا. ایک آدھ آدمی کو ان سے بات کر رہا تھا اور وہ ڈپریشن کا شکار تھے. البتہ جنرل حمید گل کے گرد مجمع لگا ہوا تھا, چونکہ وہ بڑے گپ شپ کے آدمی ہیں تھے اور بڑی کھل کے بات کرتے تھے, بلکہ چہکتے تھے. اچھا. خوش طبع آدمی بہت تھے اور کافی کمپلیکس فری آدمی تھے وہ, مطلب انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور آئی ایس آئی کے چیف تھے اور وہ خود بجائے خود ایک بہت ممتاز شخصیت تھے. تو میں درمیان میں کھڑا ہوا تھا, نہ تو میں جنرل حمید گل صاحب کے پاس کھڑا ہوا تھا جو مجمع تھا, اور نہ ادھر کھڑا ہوا تھا, ایسے کسی سے بات کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس فکر کا کیا مطلب ہے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. کہ جنرل آصف جنجوعہ نے کسی کو اشارہ کیا, اور جنرل حمید گل صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا مرحوم کے پاس کہ جنرل صاحب یاد کر رہے ہیں آپ کو. انہوں نے کہا ٹیل ہیم آئی ایم ان دا سیف ہینڈس. ایسے خوش طبی میں نے سوچا یہ تو گئے, اور ایسے ہی ہوا. پہلے انہیں آئی ایس آئی سے ہٹا کے ملتان کے کور کمانڈر, بے نظیر بھی نہیں چاہتی تھی, کور کمانڈر بنا دیا گیا. پھر ان کو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا بھیج دیا گیا جو ان کی مرتبے کے جنرل کے خلاف تھا. انہوں نے ریزائن کر دیا. جب نئے چیف کے تقرر کا وقت آیا تو غلام اسحاق خان نے کہا اگر حمید گل ہوتے تو میں انہیں بناتا. میں نے جا کے ان سے کہا کہ یہ کہا ہے غلام اسحاق خان نے. انہوں نے کہا اگر میں اس دن ریزائن نہ کرتا تو میں حمید گل نہ ہوتا. مطلب یہ ہے کہ یہ سیلف رسپیکٹ کے خلاف تھا. صحیح. کہ مجھے ایک ایسی وہ دی جائے, اور اس بات پہ صرف اتنی بات پہ کہ مجھے انہوں نے بلایا تو میں نے انکار کر دیا. وہ تو ایسے آدمی تھے نا کہ جب وہ ایم آئی کے چیف تھے تو انہوں نے الگ سے کہہ دیا تھا کہ سر یو آر اے مین آف اسٹیٹس کو. وہ تو ایک بے تکلف سے آدمی تھے, اور زیادہ پرواہ نہیں کر, یہ نہیں کہ غیر ذہین تھے, امیجینیٹو بہت تھے. دوسری تقرری ہوئی جناب, اس کے بعد یہ آصف جنجوعہ کی ہوئی. دوسرا جو ہے واقعہ جو ہے میرے سامنے پیش آیا, یعنی اس لحاظ سے کہ میں پکچر میں تھا, میری ملاقات رہتی تھی ان سے. دیٹ واز دی اونلی ڈے کہ جب جنرل کیانی صاحب نے مجھے 9:30 بجے کی بجائے یاد فرمایا شام کو. اچھا. اور ایک بزرگ کو جو ہمیشہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے, اور وہ ان کی اجازت سے ظاہر ہے, وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کو بھی لے آئیں. اور برآمدے میں بیٹھے تھے, کھدر کا کرتا پہنے ہوئے, ہمیشہ کھدر کا ایک ہی کرتا پہنتے تھے بھورے رنگ کا وہ, اور شلوار. سوتے تھے تھوڑی دیر, 3 گھنٹے رات کو سوتے تھے اور تھوڑی دیر دوپہر کو اور ورزش کرتے تھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کو مایوسی ہوگی, الیکشن کا رزلٹ آ چکا تھا, یہ نومبر تھا نا جی, الیکشن کا رزلٹ آ چکا تھا. میں نے کہا کس بات کی مایوسی ہوئی بھائی, گھوڑا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا تو مایوسی کس بات کی ہوئی؟ یعنی عمران خان, مایوسی کس بات کی؟ تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی نیا آپشن کھل گیا تو اس کی ایفرٹ رائے گا تو نہیں گئی.